نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی، باب بیان ان اصل الدین واحد والشرائع والمناہج مختلفہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیاست ملیہ کا یہ مبحث چل رہا ہے اور یہ تیسرا باب ہے اس کا۔ نبوت کی حقیقت و ماہیت پہلے بیان کی، اور پھر نبوت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور تھے گزشتہ باب میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اب یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام، ان کے دین کی بنیادی اساسیات ایک ہی ہیں۔ وحدت ادیان، تمام کا دین ایک ہی ہے، البتہ شریعتیں اور منہج یعنی ان کا عملی نظام ہر نبی کا الگ الگ ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی دو آیات، یہاں شاہ صاحب 2-3 آیات لا کر یہ بنیادی حقیقت واضح کی ہے، اور پھر اس کی تفصیلات کے حوالے سے 3 بنیادی علمی قاعدے اور ضابطے شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں۔ باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ اصل الدین واحد، دین کی جو اصل اور بنیادی اصول ہیں وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ایک ہیں، البتہ شریعتیں اور ان کا منہج اور یعنی طریقہ کار وہ مختلف رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے کہ ما وصی بہ نوحا، جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین ہم نے آپ کی طرف بھی اسی کی وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی نہیں بلکہ انہی باتوں کا ہم نے حکم ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور ان تمام سے یہ بات کہی تھی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ مت پیدا کرو۔ تو تمام انبیاء کے لیے ہم نے ایک ہی دین متعین کیا ہے، وہی ان پر لازمی قرار دیا گیا تھا۔ امام مجاہد، یہ تابعین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو آیا تھا کہ اوحینا الیک وما وصینا، تو اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام مجاہد کہتے ہیں اوصیناک یا محمد و ایاہم دینا واحدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی اور ان تمام انبیاء کو بھی ایک ہی دین کی وصیت کی تھی، حکم دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ سورۃ الانبیاء میں آدم سے لے کر بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمام کے تمام انبیاء یہ ایک ہی امت ہے، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بعد والے لوگوں نے اس کے اندر ٹکڑے کر دیے، اپنے معاملے کے اندر تقسیم در تقسیم میں پڑ گئے، اور وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر جماعت جو اس نے خود اپنی طور پر بات سمجھی اس کی وجہ سے اس پر خوش ہے۔ یعنی اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ملت اسلام تم تمام کی ملت ہے، بعد میں ان لوگوں نے فتقطعوا یعنی المشرکین والیہود والنصارى، مشرکین نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم مذاہب بعد کی پیداوار ہے، تو اصل میں تو تم تمام کے تمام ایک ہی امت ہو۔ اب ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی
کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی امت سے، ایک ہی جماعت اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تمام کا دین ایک ہی ہے۔ اگلی آیات آ رہی ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کے بنیادی اساسی اصول تو اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن ہر نبی کا کام کرنے کا انداز اور ان کی شریعت اور طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شرع، راستہ تقسیم الگ الگ کیا ہے، منہاجا اور منہج بھی۔ شرع کہتے ہیں کہ ایک ہی نالا یا دریا یا نہر چل رہی ہے تو اس میں سے جو ایک نالہ الگ نکل رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا اس میں سے ایک سوراخ نکال کر ایک نیا راستہ نکالا ہے، تو تمام کا جو شرع ہے وہ الگ الگ ہے، وہ ایک دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرع اور منہاج کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے سبیلاً و سنتاً، شرع سے مراد راستہ اور منہاجہ سے مراد سنت یعنی طریقہ کار۔ اسی طرح ایک اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج میں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک خاص منسک یعنی طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ نسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے کو، منسک عبادت کا طریقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ ہم ناسکوہ، وہ اس کے مطابق عمل درآمد کرتے رہے ہیں، عبادت سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ترجمہ شاہ صاحب نے اس کا بیان کر دیا، یعنی شریعتاً جعلنا شریعتاً، ہر ایک کی ہم نے الگ الگ شریعت بنائی، ہم عاملون بہا، اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اب یہ دو طرح کی آیات نے آ کر ایک بنیادی بات واضح کر دی کہ تمام انبیاء کا دین اور دین کے اصولیات کلیات وہ ایک ہیں، البتہ شریعت اور منہج یعنی طریقہ کار جو ہے وہ الگ الگ رہا ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں لا کر بنیادی کانسیپٹ قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے اسے واضح کیا۔ اب عام اور سطحی نظریں دونوں باتوں میں بظاہر تضاد محسوس کرتی ہیں کہ جب دین ایک ہے تو پھر یہ شریعت اور منہج الگ الگ کیوں ہے؟ تو اس کو واضح کرنے کے لیے شاہ صاحب تین بنیادی علمی قاعدے اور ضابطے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعلم لاتے ہیں، وہ اعلم ان اصل الدین واحد، تمام انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی دین کے بنیادی اساسی اصول ہیں وہ ایک ہیں۔ اتفق علیہ الانبیاء، ان اصولوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْمَنَاهِجِ، اختلاف جو انبیاء میں پایا جاتا ہے وہ شریعتوں اور منہج اور طریقہ کار میں پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بنیادی اساسی اصول ہیں جن پر تمام انبیاء متفق ہیں۔ تفصیل ذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہ اجمع الانبیاء علیہم السلام، تمام انبیاء کا اجماع ہے درج ذیل امور پر۔ سب سے پہلے عقائد بیان کیے ہیں کہ تمام انبیاء کے اجماعی عقائد کیا ہیں، اس کے بعد اجماعی اعمال و اخلاق بیان کیے ہیں، اس کے بعد اجماعی یا متفقہ ارتفاقات بیان کیے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے ہر ایک پیراگراف میں جو تمام انبیاء کی متفقہ باتیں اور ان کے متفقہ اصول ہیں ان کی یہاں سب سے پہلے نشاندہی کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تمام انبیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ علی توحید اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر سب لوگ متفق ہیں، اور یہ توحید عبادتاً بھی ہے اور استعانتاً بھی ہے۔ توحید کی حقیقت اصل و اصول البر کی حیثیت سے شاہ صاحب پیچھے اس کی تفصیلات بیان کر کے آئے ہیں، تو وہی توحید کا جو بنیادی تصور عبادتاً بھی اور استعانتاً بھی، اللہ کی عبادت کے اعتبار سے بھی اور اسی سے مدد مانگنے کے اعتبار سے بھی۔ توحید فی التدبیر تقاضا کرتی ہے اللہ کی عبادت کا، اور توحید فی التجلی تقاضا کرتی ہے استعانت کا، مدد کرنے کا۔
تو دونوں دائرے جن میں لوگوں کے اختلافات باقی مشرکین کے رہے ہیں، اس میں تمام انبیاء متفق ہیں کہ جیسے اس کائنات کا ابتداءً بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا اللہ ہے ابداع، جیسے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مدبر بھی ہے، اور اس کے تمام امور سر انجام دینے کے لیے جو تجلیات اور فرشتوں کا نظام ہے وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ تو عبادتاً اور استعانتاً دونوں طرح اللہ کی توحید پر تمام انبیاء کا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتفاق ہے، اور ایسے ہی وتنزیہہ عما لا یلیق بجنابہ، اور اللہ پاک کو منزہ اور پاک بنانا ان تمام امور سے کہ جو اللہ کی جناب کے لائق نہیں ہیں۔ جی، جتنی عظمت ذات باری تعالیٰ کی ہے ان کی شان کے لائق جو امور نہیں ہیں ان سے اللہ کی ذات کو پاک سمجھنا تنزیہاً۔ ایسے ہی وتحریم الالحاد فی اسمائہ، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی قسم کا الحاد یا انحراف کو حرام سمجھنا، یعنی اللہ کے جو خاص اسماء ہیں ان کو کسی بندے پر، کسی مخلوق پر فٹ نہ کرنا، اور جو مخلوق کے اوصاف یا اسماء ہیں انہیں اللہ کے اوپر اس کا اطلاق نہ کرنا۔ اس بات پر بھی تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے۔ پہلی چیز توحید باری تعالیٰ اور تنزیہ و تحریم الحاد فی اسمائہ، ان تمام پر تمام انبیاء کا اجماع اور اتفاق ہے۔ دوسری بڑی بنیادی بات جو پیچھے شاہ صاحب اصول البر میں بیان کر کے آئے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ ان یعظموہ تعظیماً، کہ وہ اللہ کی ایسے اعلیٰ درجے کی عظمت اور تعظیم اختیار کریں کہ لا یشوبہ تفریط، کہ کوئی بھی اس میں افراط و تفریط کی مکسنگ نہ ہو۔ لا یشوبہ، شوب مکس ہو جانا، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اس کے ساتھ شامل نہ ہو، ایسی اعلیٰ درجے کی اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہونا۔ اور یہ بھی اللہ کی عبادت کو اس طریقے سے بندوں پر حق سمجھنا کہ ان یسلموا وجوہہم، کہ اپنے چہروں اور اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور وَأَن يَتَقَرَّبُوا بِشَعَائِرِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے شعائر کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کریں۔ تو اللہ کی عبادت انسانوں پر اللہ کا حق ہے، تو یہ حق سمجھنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی عظمت پیدا ہونا، اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا نہ ہونا، اس پر بھی تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے۔ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ یہ بھی کہ انہ قدر جمیع الحوادث قبل ان یخلقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کائنات کے تمام حوادث و واقعات اور مخلوقات ان کی تقدیر مقرر کر دی ہے ان کی پیدائش سے پہلے ہی۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا تو تقدیر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق اور اجماع ہے۔ چوتھا بڑا بنیادی عقیدہ جس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے وہ یہ کہ وَأَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً، اللہ کے فرشتے ہیں، لا يعصونہ فیما امر، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی تمام انبیاء علیہم السلام کا آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا اجماع ہے۔ پانچواں یہ عقیدہ کہ انہ ینزل الکتاب علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل کرتا ہے، اور وَيَفْرِضُ طَاعَتَهُ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نبی کی اطاعت کو فرض قرار دے سکتا ہے لوگوں پر۔
تو اس پر بھی تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ اور چھٹا عقیدہ یہ کہ ان القیامت حق، کہ قیامت ضرور آئے گی اور موت کے بعد اٹھایا جانا برحق ہے، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ ان امور پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ یہ 6 بنیادی عقائد ہیں جن پر کوئی اختلاف کسی نبی کی تعلیم میں نہیں ہے، نبی کیا کسی حکیم کی تعلیم میں بھی نہیں ہے۔ حکماء، انبیاء، دنیا بھر کے جتنے رہنمایان قوم رہے ہیں ان تمام میں کسی کا ان بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی عقائد ہو گئے جن میں تمام کے تمام لوگ متفق ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا، آگے بیان کیے جا رہے ہیں اعمال اور اخلاق، کہ بنیادی اخلاق اور اعمال بھی تمام انبیاء کے متفق ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا، اسی طریقے سے ان کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو بر اور نیکی کی مختلف اقسام، جن کی تفصیلات پیچھے مبحث البر والاسم میں بیان کی جا چکی ہیں، ان پر بھی مثلاً طہارت ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، ان عبادات اور ان اخلاق پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے۔ ایسے ہی حج ہے، اور والتقرب الی اللہ بنوافل الطاعات، اسی طریقے سے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ کی نفلی عبادتیں کر کے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ دعا ہو، ذکر اذکار ہو، کتاب مقدس کی تلاوت ہو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے کہ یہ تمام امور متفق علیہ ہیں کہ یہ اخلاق و اعمال یا انواع البر جو ہیں، جن کی تفصیلات پیچھے الگ باب میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں، اس پر بھی تمام کا اتفاق ہے۔ ایسے ہی اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے کہا ارتفاقات جن پر تمام انبیاء کا اجماع ہے وہ بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا، ایسے ہی تمام انبیاء کی تعلیمات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح کرنا انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور زنا کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، عدل و انصاف کا نظام انسانیت کے درمیان قائم کرنا، اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ وَتَحْرِيمِ الْمَظَالِمِ، ظلم کا نظام قائم کرنا حرام ہے، اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَعَاصِي، جو انسانیت کے خلاف جرائم کریں ان پر حدود جاری کرنا اور حدود قائم کرنا، اس پر بھی تمام انبیاء کا اتفاق ہے۔ والجہاد من اعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑائی اور جہاد اور قتال کرنا، اس پر بھی تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے۔ والاجتہاد فی اشاعۃ امر اللہ و دینہ، اور اللہ کے احکامات اور دین کو پھیلانے اور اس کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، اس پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ اب عقائد آ گئے، عبادات اور اعمال و اخلاق آ گئے، اور ارتفاقات آ گئے۔ ان تمام پر انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، تمہیں بھی وہی حکم دیا جو ہم نے نوح کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا، نوح کو دیا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں، انہی باتوں کا حکم ہر نبی کو دیا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ فہذا اصل الدین، یہ دین کے بنیادی اساسیات ہیں۔ ولذالک، اتنی طے شدہ اور مسلمہ یہ اصول رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لم یبحث القرآن العظیم عن لمیت حاذی الاشیاء، قرآن حکیم نے ان اشیاء کی علت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی کہ کیوں یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ تمام اقوام عالم میں یہ بات متفقہ تھی جب قرآن حکیم نازل ہوا، الا ماشاء اللہ، چند بے وقوف اور مجنون یا احمق لوگوں کی تو بات نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، حکماء اور رہنمایان قوم گزرے ہیں، ان کا ان پر اجماع رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کے دلائل نہیں دیے کہ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے،
یہ اجماعی عقائد کیوں ضروری ہیں، عدل قائم کرنا کیوں ضروری ہے، ظلم کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، اس کے دلائل سے قرآن حکیم نے بحث نہیں کی۔ یہ تمام انسانیت میں متفق علیہ اصول ہے۔ فَإِنَّهَا كَانَتْ، اس لیے کہ یہ تمام باتیں مسلمہ فی من نزل القرآن علی السنتہم، جن پر قرآن نازل ہوا ان کے ہاں یہ تسلیم شدہ ہے، تسلیم شدہ تھے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ یہ جو دوسری آیت میں کہا گیا کہ ہر ایک کی شریعت اور منہج الگ الگ ہے، تو یہ الگ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، وَإِنَّمَا الْإِخْتِلَافُ فِي صُوَرِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَشْبَاحِهَا، یہ جتنے بھی بنیادی اساسی امور ہیں، اختلاف ان کی عملی شکل، عملی صورت کے حوالے سے ہے کہ ان امور کی صورت کیا ہوگی، کیسے اس کام کو سر انجام دیا جائے گا، اور اس کی شبہ اور ظاہری جو نوعیت ہے وہ کیسی ہوگی، اس میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ نماز تمام کے ہاں فرض ہے، لیکن کتنے اوقات میں پڑھنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں اختلاف ہوگا کہ کتنی ہیں۔ طہارت ہر ایک کے ہاں ہے، لیکن طہارت کے طریقہ کار میں اور کس وقت لازمی اور ضروری ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے یہاں چند مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے۔ فَكَانَ فِي شریعت موسیٰ علیہ السلام، مثلاً نماز میں لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، تو اب نماز فرض ہے اور اس کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، لیکن اختلاف پایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں استقبال قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، الی بیت المقدس، اور وفی شریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کی شریعت میں یہ استقبال قبلہ کس طرف ہے؟ کعبہ کی طرف ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کا منہج یا طریقہ کار وہ تبدیل ہوا ہے، ورنہ بنیادی طور پر نماز میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی زنا کرتا تھا تو اس پر صرف اور صرف رجم تھی کہ سنسار ہی کیا جائے گا، ہر حال میں شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ اور وجاءت شریعہ، اور ہماری شریعت میں آیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تیسری مثال دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص تھا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں وہ قتل ہوگا بس، اور ہماری شریعت میں قصاص ہے، جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور ورثاء معاف نہ کریں، اور دیت بھی ہے، اگر قتل خطا کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو پھر دیت دی جا سکتی ہے۔ وعلی ذالک، اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو عبادات کے اوقات، آداب اور ارکان ہیں ان میں بھی اختلاف رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں صرف 2 نمازیں فرض تھی، ہاں جی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب 5 نمازیں بلکہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، کہ میری امت پر تو 2 جمع نمازیں تھیں وہ نہیں پڑھتی تھی، تو تیری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ اس لیے جاؤ اللہ میاں سے کہو کہ اس میں کوئی تخفیف کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف 2 نمازیں وقت کی نمازیں تھیں، اور ہمارے ہاں 5 نمازیں ہیں۔ تو اوقات طاعات وغیرہ وغیرہ میں جزوی اختلاف پایا جاتا ہے۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ فالاوضاع الخاصہ التي مہدت وبینت بها انواع البر والارتفاقات ہی الشرع والمنہاج۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان بنیادی اساسی امور جن پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے، اس کی ایک خاص وضع یا طریقہ کار جس پر اسے ہر شریعت میں بنایا گیا ہے یا اس کی وضاحت کی گئی ہے یا اس ارتفاق کو پورا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کو شریعت اور منہج کہتے ہیں۔ اب آدم کے بیٹوں میں ہاں جی ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی دوسری دفعہ کا جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا ہے ان کا آپس میں نکاح، اب وہاں عملی شکل اس کے بغیر نہیں تھی۔ اگر وہاں ماں باپ کے اولاد کی نسبت سے نکاح کے جو قوانین اور ضابطے ہمارے زمانے میں ہیں وہ اس زمانے میں نہیں لاگو ہو سکتے تھے، تو عملی شکل اس کی وہاں وہی ہو سکتی تھی، تو اس کو اختیار کیا گیا۔ تو یہ وضع
یا طریقہ کار میں اختلاف ہے، بنیادی اساسی اصول میں تمام انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تک تو اس علمی قاعدے کے تحت شاہ صاحب نے اس علم کے تحت دین کے بنیادی اساسی اصولوں کا ایک ہونا اور ان کی شریعت اور منہج کے مختلف ہونے کی نوعیت واضح کر دی۔ اس لیے دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ضروری اور لازمی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایک علمی قاعدہ ضابطہ لا رہے ہیں، وَاعْلَمْ، جان لینا چاہیے کہ یہ جو اللہ پاک نے عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے تمام اعمال کی صورت میں، تمام ادیان میں، اصل میں کیا ہے؟ اس کی ظاہری شکل صورت جو عبادت کی سر انجام دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے دراصل بنیادی چیز جو کار فرما یا مطلوب ہے وہ خلق ہے، ملکہ ہے، جو اس عمل کے نتیجے میں انسانی روح کے اندر پیوست ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پر مطلوب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علمی طور پر جان لیجئے کہ ان الطاعات، وہ تمام باتیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، التی امر اللہ تعالی بہا، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، انما ہی اعمال، وہ عبادات جو ہیں ایسے اعمال ہیں کہ تنبعث من الحیۃ النفسانیہ التی ہی فی المعاد للنفوس او علیہا، یہ اعمال وہ ہیں جو انسان کی روح سے یعنی اس کے ملکے سے پھوٹتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جو پہلی بحث کی تھی وہاں ایک اعمال کی بحث کی تھی، اور وہ یہ کہ اعمال کیسے ان کی پیدائش ہوتی ہے، کیسے انسان سے وہ پھوٹتے ہیں، کیسے ان کی عملی شکل ہوتی ہے، اور پھر کیسے دوبارہ لوٹ کر انسانی روح کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایک پورا سائیکل بیان کیا تھا، پیدائش، عود، تشبث اور پھر اس کا احصاء، 4 اصطلاحات استعمال کی تھی قرآن آیات کی روشنی میں۔ تو اعمال کا ایک سائیکل ہے، تو یہ پورا عمل جو اطاعت کے حوالے سے تمام ادیان میں اللہ نے تمام مذاہب میں رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعمال انسان کی حیات نفسانی یعنی ملکہ سے، خلق کے ذریعے سے پھوٹے، اور وہ خلق ہی دراصل موت کے بعد آخرت میں انسانی نفس کے لیے یا فائدہ مند ہوگا اگر اچھا خلق ہے، اور اگر وہ بد اخلاقی ہے تو وہی اس کے لیے کیا ہوگا؟ الزام کا باعث ہوگا، وہی اس کی سزا کا باعث ہوگا، للنفوس او علیہا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جس درجے کا، جس خلق کے مطابق وہ عمل ہے، یہ عمل بار بار کرنے سے انسان کے اس خلق کو امداد پہنچاتا ہے، مدد پہنچاتا ہے۔ تمد فیہا و تشرحھا، وہ اسی کی تشریح کرتا ہے، وہی اشباحھا و تماثیلھا، اور وہ اس کی کیا ہے؟ شبہ اور اس کی تمثیل ہوتی ہے۔ جیسے وہاں ایک مثال دے کر کہا تھا کہ ایک آدمی میں بہادری کا خلق ہے، تو اس کے بہادری سے متعلق جتنے بھی اعمال ظاہر ہوں گے، دلیری ہے، دوسروں سے مقابلہ ہے، دوسروں کو شکست دینا ہے، تو یہ اس کے اس خلق کی شبہ ہے، اس کی تمثیل ہے، اس کی ایک قسم کی ایک مثال ہے۔ تو ہر خلق عمل جو ہوتا ہے اس خلق کی تمثیل ہوتا ہے، اس خلق کی ایک قسم کی مثال ہوتا ہے۔ ولا جرم، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان میزانہا و ملاک امرہا تلک الہیئات، ان تمام اعمال کا جو میزان یا خلاصہ یا مرکزی نقطہ، ملاک کہتے ہیں مرکزی محوری عمل، تو وہ تمام کا تمام دراصل کیا ہے؟ وہ حیات نفسانیہ ہے یا وہ خلق ہے۔ اب بس بہادری کا خلق جس کے اندر مثلاً پایا جاتا ہے، شجاعت کا، تو جتنے بھی وہ اس بہادری کے مظاہر سامنے آئیں گے، مثلاً اس نے ایک پہلوان کو شکست دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی، پانچویں کو دی، پورے جتنے بھی اس کی زندگی کے واقعات ہیں ان تمام کا اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو اس کا منبع اور محور اس کا وہ خلق ہوگا، اور وہ اس کی ظاہری محض کیا ہوں گی؟
شکل و صورت ہوگی جو بدلتی رہی ہے کہ اس کے مقابل جو شخصیت تھی جس کو اس نے شکست دی یا اس کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا وہ بدل رہی ہیں، لیکن اس کے تمام اعمال کا مرکز اور منبع اس کا وہ خلق ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، جو آدمی اپنی اس حیت کو نہیں جانتا، لم یکن من الاعمال علی بصیرۃ، وہ اپنے اعمال پر علی وجہ البصیرت عمل درآمد نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کو اگر یہی شعور نہیں ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس خلق کے تابع ظاہر ہو رہا ہے، کس خلق یا کس حیت کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے اعمال کا شعور، وہ بس بے دہانی میں بس لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہا ہے، ہاں جی، اپنے دل کا ارادہ، اپنا عزم، اپنی استقامت، اپنی حیت کی کیفیت کا اسے ادراک ہی نہیں ہے۔ فربما اکتفا بما لا یکفی، اب ہو سکتا ہے دیکھو کہ جس آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اپنی اس کی اصل حیت کیا ہے اور اس حیت کے مطابق اس کو کون سا عمل اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ بسا اوقات وہ ایسا عمل کرے گا جو اس کی خلق کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ربما اکتفا، کبھی ایسے عمل پر وہ اکتفا کرے گا کہ جو بما لا یکفی، جو اس کے خلق کے اظہار کے مناسب حال نہیں ہے، کفایت نہیں کر رہا۔ مثلاً ربما صلی بلا قراءۃ، بسا اوقات نماز پڑھے گا بغیر تلاوت یا قراءت کے، یا بلا دعا کے، تو اگر بغیر دعا اور بغیر قراءت کے وہ نماز پڑھے گا تو لا یفید، اس کا خلق جو ہے وہ جاگے گا نہیں، وہ اللہ کی طرف صحیح طریقے سے کیا ہے متوجہ، نماز والا خلق جو ہے وہ اللہ کے سامنے علی وجہ البصیرت اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا مثلا۔ تو اب فلا بد من سیاست عارف حق المعرفہ، تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ہو جو اس بارے میں مکمل معرفت رکھتا ہو، اس کا عارف ہو، پہچان رکھتا ہو کہ اصل خلق جو مطلوب ہے یا اصل عمل جو مطلوب ہے، جو تمام ادیان میں متفق ہے، مثلا نماز کا خلق ہے یا طہارت کا خلق ہے، یعنی اخبات کا خلق ہے یا طہارت کا خلق ہے، اب اس خلق کا تمام انسانوں میں کس معیار پر متوازن انداز میں ہونا چاہیے، تو اس کی سیاست کو کوئی جاننے والا ضروری ہے نا، کوئی عارف ہو جو سیاست جانتا ہو اس بات کی کہ انسان کے لیے کتنی مقدار نماز کی لازمی اور ضروری ہے جس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ خلق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو وہ عارف سیاستدان جو ہے وہ کیا کرے؟ ان یضبط الخفی المشتبہ بامارات واضحۃ، کہ جو چیز نظروں سے اوجھل ہے، مخفی ہے، اس کو واضح علامات کے ذریعے سے اس کو منضبط کر دے، اس کو منظم اور مربوط طور پر واضح کر دے، اس کے ضابطے بنا دے کہ اتنا ضرور کرنا ہے آپ کو۔ مثلاً اخبات اللہ بنیادی خلق تھا، تو یہ خلق بغیر سورۃ فاتحہ کے مثلاً مکمل نہیں ہوتا تھا، بغیر 7 سورت ملائی مکمل نہیں ہوتا تھا، بغیر رکوع اور سجود میں دعا مانگے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ تو اب وہاں وہ عارف سیاستدان نبی نے آ کر اس کو منضبط کر کے بتلا دیا کہ نماز میں یہ چیزیں فرض اور رکن ہیں، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی نماز سے وہ خلق پیدا نہیں ہوگا جو مطلوب ہے، اور جن چیزوں کو وہ متعین کرے اس کو امر محسوس کے طور پر کہ لوگوں کو وہ نظر بھی آئے کہ یہ کام کرنے سے یہ خلق پیدا ہوتا ہے۔ یمیزہ الادانی والاقاصی، دور دراز کے رہنے والے دیہاتی بھی اسے جان لیں اور جو قریب رہنے والے شہری بھی ہیں وہ بھی جان لیں۔ ولا یشتبہ علیہم، اور ان پر کوئی کام مشتبہ نہ ہو، تاکہ لیطالبوا بہا، تاکہ ان سے اس کام کا مطالبہ کیا جا سکے، اور اگر نہ کریں تو اس پر ان کا مواخذہ کیا جا سکے، علی حجۃ من اللہ، اللہ کی حجت سمجھتے ہوئے، اور واستطاعت منہم، اور ان کے اندر طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے
ان سے مطالبہ کیا جا سکے کہ یہ کام آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو شریعت اور منہج ہے یعنی عملی شکل ہے، اس کے لیے ہر نبی جو دراصل ایک سیاست دان ہے، چونکہ باب کون سا ہے، یہ سیاست ملیہ کا، نبی جو المفہم ہے، جو سیاست جانتا ہے دین کی، تو وہ دین کو غالب کرنے کے جو امور ہیں ان کو تقسیم کرتا ہے الگ الگ مرحلوں میں، اور ہر مرحلے میں کیا کیا کام کرنے ہیں اس کو بھی منضبط طور پر لوگوں کے سامنے متعین کر کے بتلاتا ہے کہ یہ کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ کیوں کہ اس کے بغیر وہ مطلوبہ خلق جو ہے تمہارے نفس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں تو انسانی روح یعنی ملکیت کو اللہ سے جوڑنا ہے، تو ملکیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ اخلاق اربع چاہیے۔ تو ان اخلاق اربع کا عملی نظام آج کے اس دور میں کیا ہوگا؟ موسم بدلنے سے اور زمانہ بدلنے سے مختلف ہو سکتا ہے، یا افراد کی جسمانی ساخت کے بدلنے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قوم، ان کی جسمانی ساخت اور ان کے اخلاق اور ان کے رویے اور ان کی جو ماحول ہے، اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں قاتل کو قصاصاً ہی قتل کیا جائے، دیت نہ وصول کی جائے۔ جی اسی طریقے سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا کاٹ کر پھینکنا ہوگا، اس کو دھو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جیسی وہ حیوانیت اور یا بہیمیت ان پر غالب تھی، اصل تو علاج کر کے ان کے اخلاق کو درست کرنا تھا، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا مثلاً زمانہ آیا تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو کیفیت پائی جاتی تھی اس کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نرمی، مزاج کی نرمی، بہت ساری سہولتیں، بہت سارے ان کو کیا ہے معاملات کے اندر ریلیکسیشن دی، اور بہت سارے قوانین کے اندر نرمی پیدا ہوئی ان کے اس دور کے زمانے اور مزاج کے اعتبار سے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو چونکہ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کے لیے نظام بنایا ہے، تو کل انسانیت کا مجموعی مزاج جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ان اخلاق اربع یا ان اصول کلیہ کے مطابق ان میں اخلاق اور کردار اور ان کی تہذیب اور تعلیم کر سکے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ اس لیے منہج مختلف ہوتا ہے سیاست کے تقاضوں کے بدلنے سے۔ تو دراصل سیاست کے تقاضے بدلتے ہیں، سیاست کا بنیادی کام کسی ہدف کو پورا کرنا ہے، تو مطلوبہ ہدف کے حصول کے لیے جو عملی طریقہ کار ہے وہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں والآثام، بسا اوقات جو گناہ اور جرائم ہیں وہ بھی مشتبہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو گناہ نہیں ہے، تو اس کو بھی متعین کرنا ایک سیاست دان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہ چیزیں جرائم ہیں، اور اس درجے تک اگر کیا جائے تو یہ جرم ہے، اور اس درجے سے باہر ہو تو یہ کیا ہے البر۔ تو بر اور اسم کا الگ الگ تعین کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے مشرکین کا یہ قول مثلاً کہ انما البیع مثل الربا، کہ بھائی یہ بیع بھی تو جس سے آپ پرافٹ کماتے ہیں، اس میں اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اب اسم اور بر کے درمیان ان میں اشتباہ پایا جاتا تھا۔ اب یہ اشتباہ کیوں پایا گیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اما لقصور العلم، یا تو ان میں علم کی کمی تھی، یا کوئی دنیاوی مقصد تھا فساد پیدا کرنے کا جس کی وجہ سے ان کی بصیرت کے اندر خرابی پیدا ہوئی تھی۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ وہ سیاست دان نبی آ کر اسم کی دائرہ کار اور اس کی نوعیت سود کا جو دائرہ کار ہے اس کو متعین کر دیں، اور جو بیع ہے اس کا دائرہ کار الگ الگ بیان کر دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر جنس مختلف ہوگی تو پھر بیع اور خرید و فروخت اور اس کا پرافٹ جائز ہوگا، اور اگر جنس ایک ہے تو سونا دے کر سونا لے رہے ہیں، چاندی دے کر چاندی لے رہے ہیں، ہاں جی گندم لے کر گندم دے رہے ہیں، ہاں جی اسی طریقے سے 6 چیزیں جو حضور نے فرمایا الذهب بالذهب وال ہاں جی فضة بالفضة وال ہاں جی حنطة بالحنطة وغیرہ وغیرہ، یہ 6 چیزیں متعین کر کے بتلا دی جو لین دین میں ہوتی کہ اگر یہ دونوں کا تبادلہ آپ کر رہے ہیں تو ان دونوں کا تبادلہ ایک ہی جنس اور ایک ہی قدر ہو تو پھر یہ کیا ہے سود ہے۔
اضافہ اگر ہوگا، اور اگر جنس مختلف ہو گئی تو اس وقت نوعیت الگ الگ ہو جاتی ہے، تو بیع جو ہے اس کے اندر اضافہ جائز ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ الگ متعین کر کے واضح کر دیا کہ یہ اسم ہے اور یہ بر ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر عبادات کے اوقات مقرر نہ کیے جاتے، لستکثر بعضهم القلیل من الصلاۃ والصوم، تو لوگ بہت تھوڑی نماز اور بہت تھوڑے روزے رکھتے، اور کچھ جو ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہ پہنچاتا، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے، ہاں جی، وہ چور راستے نکال لیتے نماز اور روزے سے جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن جب ان کے اوقات متعین کر دیے کہ 5 وقت یہ دائرہ کار ہے، یہ فلاں نماز پڑھنی ہے، پھر دوسرے وقت میں یہ، اور تیسرے وقت میں یہ، تو اب ان کے لیے ہاں جی اس میں سے کھسک کر نکلنا اور ہیلا تلاش کرنا ممکن نہیں رہا کہ مجھے تو یوں غلطی لگ گئی تھی، مجھے تو یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اب وہ متعین طور پر تمام عبادات اور اعمال کا طریقہ واضح کر دیا، تو اب ان سے ادھر ادھر جانے کا راستہ ختم ہو گیا۔ نکاح کا طریقہ متعین کر دیا، خرید و فروخت اور لین دین کا طریقہ مقرر کر دیا، عدل کے نظام کے قائم کرنے کا طریقہ کار متعین کر دیا، تو اور ظلم کی نوعیت واضح کر دی، تو اس کے نتیجے میں الگ الگ تمیز پیدا ہو گئی۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دور اور اپنے معروض کے مطابق وہ ویسا ہی نظام قائم کر دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت اور منہج مختلف ہوتا رہا ہے اصل اصول کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ فجمہور الناس، انسانیت کی اکثریت، ہاں جی، لا یتم تکلیفہم، ان کو قانون کا پابند بنانا اس وقت تک کامل اور مکمل طور پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام عبادات و اعمال کے اوقات متعین نہ کیے جائیں، ارکان نہ بتلائے جائیں، شرائط نہ بتلائی جائیں، سزائیں نہ بتلائی جائیں، اور کلی احکامات وغیرہ نہ بتلائے جائیں، اس وقت تک ان کو قانون کا پابند بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق نبی اس کا ایک سیاسی نظام بنا کر ان تمام امور کو متعین کر دے، تاکہ کسی بھی قسم کا اشتباہ نہ رہے، اور وہ جو اصل دین مطلوب ہے اس کی عملی شکل اور عملی نظام لوگوں کے سامنے آ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو میری اس بات کو شریعت کے حوالے سے، تو یہاں شاہ صاحب نے 3 مثالیں دی جی۔ سب سے پہلی مثال جس پر تمام دنیا کے انسانوں کو عمل کرنا پڑتا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا شِئْتَ أَن تَعْرِفْ لِلتَّشْرِيعِ مِيزَانًا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس شریعت کا جو تشریع کا طریقہ ہے، یہ جو ہر ایک نبی کی الگ شریعت اور الگ منہج ہے، اس کے معیارات اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو آئیے میرے ساتھ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے فتأمل حالت طبیب، سب سے پہلے حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر کی حالت پر غور کرو۔ عندما یجتہد فی سیاست المرضی، جب ایک ڈاکٹر یا طبیب اور حکیم اپنے مریضوں کی سیاست کرتا ہے، مریضوں کی سیاست کا کیا مطلب؟ مریضوں کو صحت مند بنانے کی سیاست کرتا ہے۔ سیاست ساس یسوس سیاستن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا، کسی کے اندر موجود جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا، اور جو کمال اور ترقی وہ حاصل کر سکتا ہے اسے اس کمال تک پہنچانا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ تو مریضوں کی سیاست کیا ہے کہ ان کا مرض دور کر کے انہیں صحت مند بنانا۔ تو ایک ڈاکٹر جب مریضوں کی سیاست کرتا ہے اور وَيُخْبِرُهُمْ، اور ان کو وہ باتیں بتلاتا ہے جو وہ نہیں جانتے کہ مرض کیوں پیدا ہوا اور اس مرض کی نوعیت کیا ہے، وہ اسے سمجھانا ہے۔ وَيُكَلِّفُهُمْ بِمَا لَا يُحِيطُونَ بِدَقَائِقِهِ عِلْمًا، اور وہ ان مریضوں کو پابند بناتا ہے کہ ان کا علم اس مرض کی جو باریکیاں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر رہا، اس لیے تمہیں یہ فلانے کام کرنے ہوں گے، فلاں ایکسرسائز کرنی ہوگی، فلاں دوائی کھانی ہوگی، فلاں پرہیز کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو وہ کیا کرتا ہے طبیب اور حکیم، مریض اس کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتا ہے
کہ کیف یعمد الی مظنات محسوسۃ فیقیمھا مقام الامور الخفیہ۔ ہاں جی، وہ کیا کرتا ہے، مریض سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی آپ کو کیا علامتیں ہیں، کہاں درد ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، وہ علامتیں نوٹ کرتا ہے جی، ظاہری ساری علامتیں ہیں کہ جی یہ درد ہو رہا ہے، یہاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ اس کی ایک لسٹ بناتا ہے۔ اچھا، اب وہ ان تمام علامات جو ظاہری طور پر اسے محسوس ہو رہی ہیں، اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس کے دماغ میں، اس کے جسم میں کہاں کہاں کیا کیا مسئلے ہیں۔ اپنے تجربے، اپنی سیاست اور اپنے شعور کی بنیاد پر ان علامات سے ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نہ مریض کو پتہ ہے اور نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ صرف ڈاکٹر کو علامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علامتیں اگر ہوں تو یہ فلانا فلانا مرض ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ کما یقیم حمرۃ البشرہ و خروج الدم من اللثہ مقام غلبۃ الدم۔ مثلاً کوئی آدمی ہے، اس کے جسم پر سرخ دانے بنے ہوئے ہیں، اس کے بشرہ پر، چمڑی کے اوپر سرخ دانے، یہ جسم سرخ ہوا ہوا ہے، اور اس کی مسوڑوں سے، لثہ سے ہاں جی خون نکل رہا ہے۔ ہاں جی، سو کر صبح کو اٹھتا ہے تو خون کی مقدار ہے، یا برش کرتا ہے تو خون نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اندر خون کا غلبہ ہے۔ خون کا غلبہ ہے یعنی دموی مزاج ہے، اور خون کی حدت کی وجہ سے اس کے تمام امراض پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو 4 خلطیں پرانے زمانے میں حکیم جس سے علاج کرتے تھے، یعنی کہ سودا، صفرا، بلغم اور خون، تو خون یا سودا کا اس کے اندر غلبہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام جتنی خلطیں ہیں ان میں اعتدال پیدا نہیں ہو رہا۔ تو مختلف علامتیں دیکھ کر، پہچان کر وہ ایک نتیجے تک پہنچا ہے، حالانکہ اس نے کوئی اس کا جسم کا اندر جھانک کر تھوڑی دیکھا کہ جی اس کے اندر خون زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن علامتوں سے اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہو چیزیں ممکنہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اگلا اندازہ لگاتا ہے کہ کیف ینظر الی قوت المرض، مرض کی قوت کتنی ہے، یہ خون کا غلبہ یا سوداوی مزاج جو ہے نا وہ کتنے درجے کا ہے، کون سی ڈگری ہے، پہلا سٹیج ہے، دوسرا سٹیج ہے، تیسرا سٹیج ہے، تو قوت مرض کا اندازہ لگاتا ہے علامات ہی کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے کہ غیب کا علم تو نہیں ہے کہ اس نے اس کے اندر جھانک کر، اس کے وجود میں داخل ہو کر اس نے معلوم کیا ہے، نہیں، علامات سے ہی اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے مرض کی نوعیت کس درجے کی۔ اسی طرح یہ بھی دیکھتا ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے، اس لیے ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے جی عمر بتاؤ، پرچی کے اوپر نام اور عمر کتنی ہے۔ عمر کی وجہ سے مرض کی نوعیت کیا ہے، اس کی وہ بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ رہتا کون سے شہر میں ہے، کہاں رہتا ہے، کس علاقے میں، گرم علاقے میں رہتا ہے یا ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، امراض کی نوعیت میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ بلد ہی۔ ایسے ہی وہ فصل ہی، کس موسم میں اس کو یہ مرض زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں یا درمیانے موسم میں۔ ایسے ہی وہ الی قوت الدوائی، یہ تمام چیزیں جائزہ لینے کے بعد پھر وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس مرض کے لیے مثلاً فلانی دوا ہوگی، اب اس دوا کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے، مقدار کتنی ہونی چاہیے، نہ ہی اس مرض کی مناسبت سے اتنی ہلکی خوراک دی جائے کہ جس سے اس مرض پر کوئی اثر ہی نہ پڑے، اور نہ ہی اتنی ہائی پوٹنسی دے دی جائے، اتنی زیادہ کہ جناب وہ مرض کو کیا ہے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوسرے امراض پیدا کر دے۔ تو وہ قوت دوا کو بھی دیکھتا ہے۔ وجمیع ما ہناک، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں، مثلاً وہ غذا کیا کھا رہا ہے، غذا کیا چیزیں اسے کھانی چاہیے اس دوائی کے ساتھ جس کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو، پرہیز کون کون سی چیزوں کا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کا اس نے اندازہ لگایا ہے۔ فَيَحْدِثُ بِمِقْدَارٍ خَاصٍ مِّنَ الدَّوَاءِ، تو اندازہ لگا کر وہ دوا کی خاص مقدار متعین کرتا ہے جو اس مریض کی حالت کے قطعی مناسب ہوتی ہے، کہ نہ زیادہ نہ کم، مرض کی نوعیت اور اس مریض کی نوعیت اور دوا کی قوت اور تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر وہ دوائی تجویز کرتا ہے۔ اب ہر مریض کے لیے ایک ہی دوائی اور ایک ہی پڑیا نہیں چل سکتی، ہر ایک کے لیے اس کے مزاج کے مطابق دوائی تجویز ہوگی اور اسی کے مطابق اس کی ڈوز کا تعین ہوگا جس سٹیج پر وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو فَيُكَلِّفُهُ بِهِ، پھر وہ اس دوا کا اس کو پابند بناتا ہے کہ بھائی یہ دوا
اتنی مقدار میں اتنے وقت میں کھانی ہے، صبح شام کھانی ہے یا دوپہر بھی ساتھ ہے یا 4 وقت کھانی ہے اور اتنے دنوں تک کھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں غذا کا پرہیز کرنا ہے، فلاں کا اب آپ دیکھیے کہ یہ طبیب جیسے اس نے سیاست کی ہے مریض کی، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام امت کی سیاست کرتے ہیں کہ مقصود تو اس قوم کو صحت مند بنانا ہے، ان اصول کلیہ پر جو تمام اطباء کے ہاں متفق ہیں، جیسے مثلاً طبیبوں کے ہاں، ایسے ہی تمام کی ملکیت کو مہذب بنانے کے لیے یہ سب کے سب کیا ہے، درست ہے، لیکن وہ ہر ایک کی نوعیت بدل جاتی ہے، مریض کی نوعیت سے، دوا کی نوعیت سے، وغیرہ وغیرہ، ہاں جی، ان چیزوں سے، نسخوں میں اب یہ کہیں جی فلاں حکیم اجمل خان نے یہ نسخہ لکھا تھا تو آج والے حکیم نے یہ کیوں نہیں لکھا؟ بھائی اس وقت کے مرض کی نوعیت اور ہوگی اور اب کی نوعیت کی مرض اور ہوگی، ہاں جی، تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ فرق جیسے پڑ جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر جو غور کر لو تو اگر آپ کو کسی طبیب اور ڈاکٹر کی یہ سیاست سمجھ میں آ جائے تو آپ انبیاء کی شریعت کی کو بھی سمجھ لیں گے۔ پھر بسا اوقات وہ حکیم صاحب یہ بھی کرتے ہیں جی، اپنے مسلسل تجربات، یا ڈاکٹر لوگ اپنے میڈیکل کے تجربات کے نتیجے میں بسا اوقات اس طرح کے امراض کے سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ بھی مسلسل تجربے سے ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ بہت سارے مریضوں کا علاج کیا، بہت سارے لوگوں کو دوائیاں دیں، تو ایک قاعدہ کلیہ بھی اس سے وہ نکال لیتے ہیں، ہاں جی، ربما اتخذا، بسا اوقات وہ طبیب صاحب ایک قاعدہ کلیہ نکال لیتے ہیں، من قبل اقامت المزنہ مقام سبب المرض، مرض کے سبب کی وجہ سے گمان جو مقام علت پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً کسی جگہ پر ڈینگی پھیل گیا ہے تو اب وہاں اس کی دوائی کے قاعدہ بنا دیا کہ جی فلانی چیز کھاؤ تو سب کے سب، اب جو مریض بھی آ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے وہ اسی کو وہی لکھ رہا ہے، کیونکہ وہاں جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا مرض کی نوعیت بنی ہوئی ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے کہ ان تمام کو ایک ہی طرح کا مرض لاحق ہے، لہٰذا ان کو فلانی دوائی دیتے رہو۔ وہ اقامت حاصل قدر، اور وہ مقدار جو اس نے سمجھ لی تھی دوا کے حوالے سے، تفتن بھی مقام ازالت المادۃ الموذیہ، کہ وہ اس موذی مادے کو دور کرنے کے لیے وہ مقدار کافی ہے، تو اب تمام کے لیے وہی قاعدہ کلیہ کے طور پر وہ کوئی دوائی ان کے لیے تجویز کر دیتا ہے۔ یا ان کی جو حیات فاسدہ ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، مزاج کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کر دے گی یہ دوائی۔ مثلاً وہ یہ کہہ دیتا ہے قاعدے اور کلیے کے طور پر، طب کا ایک قانون شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا کہ مثلاً من احمرت بشرتہ و دمیت لثتہ، جس آدمی کے جسم پر سرخ دانے بنے ہوئے ہوں اور اس کے منہ سے خون آتا ہو تو وجب علیہ بحکم طب کے حکم کے مطابق یہ لازمی اور واجب ہے اس پر کہ ان یحتسی علی الریق شراب العناب او مال عسل، ہاں جی، اس کے لیے لازمی ہے کہ صبح علی الریق کہتے ہیں کہ تھوک نگلنے، یعنی نہار منہ، ہاں جی، ابھی یعنی کچھ کھایا نہیں ہے، صرف تھوک ہی نگلا ہے، صبح آدمی اٹھتے ہی منہ صاف بھی کرے تو تھوک ہی نگل رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں علی الریق، ہاں جی، تو نہار منہ صبح صبح۔ عناب ایک پھل ہے، ہاں جی، جس کا شربت بنائے، شربت عناب اسے کہتے ہیں، جو جسم میں سے تمام فاسد مادوں کو نکال کر باہر، پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتا ہے، جب آدمی کے اندر صفائی کر دیتا ہے تو جس میں خون کے بگڑنے کے امراض پائے جاتے ہیں اور خون کی خرابیاں جسم میں ہیں تو ان کے لیے شربت عناب پلایا جاتا ہے، یا مائل عسل، یا شہد کا پانی، کہ صبح صبح وہ شہد کا پانی نہار منہ اتنی مقدار میں پیے۔ اور جو آدمی، جو مریض اس طرح کا مریض یہ کام نہیں کرے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ مثلاً یہ قاعدہ، ہاں جی، اطباء کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں تو اس کو عناب کا شربت پینا چاہیے نہار منہ، یا شہد پینا چاہیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ قاعدہ انہوں نے دریافت کیا ہے مسلسل تجربے سے، تو بسا اوقات مسلسل تجربات سے، مشاہدات سے وہ قاعدہ کلیہ بھی اخذ کر لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر وہ طبیب صاحب کہیں کہ من تناول من معجون کذا و کذا مثقال وزن زال عنہ مرض کذا و کذا، کہ فلانا آدمی، کوئی آدمی فلانی معجون جو ہے، ہاں جی، مثلاً معجون جالینوس جو ہے اتنی مقدار میں روزانہ کھایا کرے تو اس کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مثلاً معجون جو ہے، کیا نام ہے وہ، جالینوس مشہور ہے، حکیم جالینوس کی بنی ہوئی،
یا لبوب کبیر ہے، ہاں جی، تو وہ اگر کسی نے کھا لی تو وہ کبھی بوڑھا مثلاً نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جو قاعدے اور ضابطے انہوں نے بیان کیے ہیں تو تجربے اور مشاہدے سے ان کے سامنے آئے ہیں۔ اور وہ امینہ من مرض قضا و قضا، فلاں مرض سے کیا ہے وہ مثلاً گردوں میں کہتے ہیں جی وہ معجون جو ہے ایک، ہاں جی، وہ استعمال کرائی جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ قاعدہ کلیہ جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اس کو اس طریقے سے قاعدے کلیہ کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں تو ان کا وہ مرض دور ہو جاتا ہے، اور وَيُعْمَلُ بِهَا، اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے یہ ڈاکٹر اور طبیب انسانی جسم کے امراض کی نوعیت کے مطابق ادویات تجویز کرتے ہیں اور مسلسل تجربے اور مشاہدے کے بعد کوئی قاعدہ کلیہ بھی بیان کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی بعینہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی اپنی قوم کے مزاج، حالات، ماحول، زمانے اور ان کی جو مرض کی نوعیت ہے اس کے مطابق وہ کوئی کام کرنے کا ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے اس طریقہ کار کے مطابق، اور اس طریقہ کار کے مطابق نہیں کرنا تو وہ طریقہ کار متعین کرتا ہے، اور بسا اوقات اسی کو بیان کرنے کے لیے وہ کوئی قاعدہ کلیہ اور ضابطہ بیان کر دیتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہاں جی کلمات جامعات کی صورت میں، قاعدے کلیہ کی صورت میں آئی ہیں کہ یہ جو کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو تشریح کی جو نوعیت ہے اس کو حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر کے اس طرز فکر و عمل سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک دوسری مثال، وَتَأَمَّلْ، غور و فکر کرو ایسے حکمران کے بارے میں جو حکیم، مدبر ہے، حکمت والا ہے، سمجھدار ہے۔ نائل حکمران کی بات نہیں ہو رہی، نیلے دہلوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ حکمران جو حکمت، شعور اور عقل رکھنے والا ہے۔ الناظر فی اصلاح المدینۃ و سیاست الجنود، وہ حکیم اور وہ بادشاہ، حکمران جو اپنی ریاست کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنے لشکروں کی سیاست کو زیادہ بہتر اور عمدہ بنانا چاہتا ہے، اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال لے لو، کیا کرتا ہے وہ حکمران؟ کیف ینظر الی الاراضی، وہ سب سے پہلے تو اپنے ریاست اور مملکت کی جو زمینیں ہوتی ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے کہ آپ کا محل وقوع کون سا ہے، خط استوا کے کس طرف آپ واقع ہیں، اس کی خوشحالی اور اس کی نشو و نما، زراعت اور کاشتکاری کی نوعیت کیا ہے، فصلیں کون کون سی اگتی ہیں۔ ایسے ہی کام کرنے والے لوگ جو محنت کش ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ مشقت کس درجے کی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی فصلیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی وَإِلَى الْحُرَّاسِ وَكِفَایَتِهِمْ، اسی طرح جو نگرانی کرنے والی سیکورٹی فورسز ہیں وہ کیسی اور کس نوعیت کی ہیں اور کتنی ان کے اندر ترقی حاصل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، تو وہ انسانوں کی نوعیت کا وہ جائزہ لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہاں جی ٹیکسیشن کا نظام قائم کرتا ہے۔ فَيَضْرِبُ الْعُشْرَ وَالْخِرَاجَ حَسْبَ ذَلِكَ، جیسے کام کرنے والے ہیں، جیسی زمین کی حالت ہے، جیسی پیداوار ہوئی ہے اس کے مطابق ہاں جی وہ ٹیکس لگاتا ہے، نہ یہ کہ ایسا ٹیکس کہ جس کے ذریعے سے ان کی تمام کی کارکردگی تباہ و برباد ہو جائے، اور نہ ہی اتنا تھوڑا کہ جس کے نتیجے میں ریاست بھوکی ننگی ہو جائے اور وہ ہاں جی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خوشحال اور وہ پیسے بچا رہے ہوں۔ وہ باقاعدہ اعتدال کی حالت میں سامنے رکھ کر حالات واقعات کا تجزیہ کر کے زمینوں اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی نوعیت کے مطابق ٹیکس نافذ کرتا ہے۔ پھر وکیف یقیم، پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے حکمران کہ ان میں جو محسوس اور قرائن اور محسوس حیات اور اخلاق ہیں ان کی نوعیت کیسے قائم کی جا سکتی ہے، یعنی اعلیٰ اور عمدہ اخلاق اور ان کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے ان کو دی جا سکتی ہے اخلاق اور ملکات کے اعتبار سے۔ اور یہ اخلاق و ملکات خاص طور پر اس کی جو انتظامیہ ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کے مشیر ہیں، ان کی نوعیت کیسی ہے۔ وزیر اور کام کرنے والے یا انتظامی نظم و نسق قائم کرنے والے سیکورٹی فورسز، ان تمام کے اخلاق کیا ہیں، ان کی مہارتیں کون کون سی ہیں، ان سے جو کام مطلوب ہے کیا ان کو آتا بھی ہے کہ بس جاہلوں کو اٹھا کر کیا کوئی انتظامی ذمہ داری دے دی، ان تمام کا جائزہ لیتا ہے۔ اور پھر فیتخذہم علی ذلک القانون،
پھر ان کے مطابق ایک قانون بناتا ہے کہ جناب فلاں عہدے کے لیے یہ قانون ہے، جو یہ اس درجے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کو یہ شعبہ سپرد کیا جائے گا۔ فوج کے لیے یہ ہے، مثلاً پولیس کے لیے یہ ہے، عدلیہ کے لیے یہ ہے، وزیروں اور مشیروں کے لیے یہ ہے، انتظامیہ کے لیے، بیوروکریسی کے لیے یہ ہے۔ اس کا قوانین اور ضابطے وہ بناتا ہے تاکہ اس کے مطابق، ان ضابطوں اور ان پالیسیوں کے مطابق ملک مجموعی طور پر، انتظامی طور پر ترقی یافتہ بنے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیف ینظر الی الحاجات التی لا بد من کفایتها۔ اب جتنی انتظامیہ آپ بھرتی کریں گے یا جتنے اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا غذائی اجناس پوری ہے، ان کی باقی تنخواہوں ونخواہوں کی ادائیگی کا نظام صحیح ہے، وہ ملک کے اندر جتنے آمدنی کے ذرائع ہیں اور جتنے اخراجات ہیں ان کے درمیان بیلنس صحیح ہے، ان تمام کا وہ جائزہ لیتا ہے۔ لا بد من کفایتها۔ ایسے ہی وَإِلَى الْأَعْوَانِ وَكَثْرَتِهِمْ، کہ جو اس کے معاونین وزراء اور ان کی حالت کیا ہے، وہ کتنی مقدار میں ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے مطابق جو مقصود ہے اس کے مطابق ان میں کاموں کی ذمہ داریاں وہ سونپتا ہے، اور اس ریاست کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ ولا یضیق علیہم، ان پر نہ تو تنگی ہو اور نہ ہی وہ ناکارہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر وہ ریاست کی سیاست کا نظام، نظم و نسق قائم کرتا ہے۔ تو جو جتنا اعلیٰ درجے کا حکیم سمجھدار حکمران ہوگا وہ اتنے ہی اعلیٰ درجے کا طریقہ کار، منہج اور شرع، ڈسپلن قائم کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی ریاست ترقی یافتہ ہوگی۔ تو جیسے ایک حکمران یہ کام کرتا ہے قومی ریاست میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم بین الاقوامی ارتفاق کے لیے آئے ہیں، تو کل انسانیت کا عالمی نظام کے لیے کیا منہج، کیا سیاست ہونی چاہیے، کیا عملی نظام ہونا چاہیے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کل انسانیت کے کیا تقاضے ہیں، ان کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، وہ بین الاقوامی نظام کیسے قائم کیا جائے گا، اس کا شرع اور منہج کیا ہوگا، وہ انبیاء علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ تو یہاں سیاستدانوں کی مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جن کا سیاسی مزاج ہے ان کو سیاست کی مثال دی ہے، درمیانے لوگ جو ہیں ان کو مثال دی ہے کس کی، ڈاکٹروں کی، اور جو یہ دو بھی نہیں سمجھ سکتے نا، تو بہت ہی نچلی سطح کے ہیں، تو چلو ایک تیسری مثال لے لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تیسری مثال لے لو، وَتَأَمَّلْ حَالَ مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ صِبْيَانِهِ۔ ایک چھوٹے سے مکتب کے اندر چھوٹی سی ابتدائی بچوں کو پڑھانے والا جو صبیان کا استاذ ہے، وہ اپنے بچوں کی سیاست کیسے کرتا ہے، ذرا اس کے حال پر غور و فکر کر لو۔ شاہ صاحب نے کہا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یا کسی کمپنی میں کسی کام میں کوئی مالک اپنے ملازموں کی سیاست کیسے کرتا ہے، ان کے لیے اپنی کمپنی کو فائدہ دینے یا اپنی کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کام کرتا ہے۔ وَالسَّيِّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غِلْمَانِهِ، وہ کیا کرتا ہے، یرید ھذا تعلیمہم، استاذ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم کا شوق پیدا ہو جائے، ان کو جو چیزیں نہیں آتی وہ ان کو سکھا دی جائیں۔ اور وذالک، اور وہ جو کسی کمپنی کا مالک ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان ملازموں کے اندر وہ سکلز اور مہارتیں ہوں جو اسے اپنے کاروبار میں مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کا کاروبار ترقی یافتہ بنے، اس کے اندر تجربہ، مہارتیں، تعلیم ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے کیا ہے، کمپنی کے لیے کام کریں گے۔ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الْمَصْلَحَةِ، اب دیکھیے کہ وہ جو ورکر کام کرنے والا ہے اس کو تو حقیقت کا پتہ نہیں، کیونکہ کاروبار کا حجم اور اس کی جو نوعیت اور تقاضے ہیں وہ اس کے علم میں تو ہے نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اس کمپنی کے مالک نے کرنا ہے کہ اسے کس طریقے سے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اور وَلَا يَرْغَبُونَ فِي إِقَامَتِهَا، اور ان کو اس قائم کرنے میں کوئی شوق بھی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی صبح کی شام تک دیہڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ اور وَيَتَسَلَّلُونَ، اور پھر ان کا ارادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھسکنا کیسے ہے، کام چوری کیسے کرنی ہے، عذر معذرت کیسے کرنی ہے، کیسے کئی دفعہ چھٹی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَحْتَالُونَ، اور کیسے ہیلے بہانے کر کے نکلنا ہے۔ یہی حال بچوں کا ہوتا ہے۔ اب بچوں کو نہیں پتا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کا کیا مستقبل میں اثر ہوگا، ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے کس طرح چھٹی ہو اور یہاں سے جان چھڑا کر بھاگیں، کوئی ہیلے بہانے کرتے ہیں، کھسکنے کے طریقے انہوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں، کبھی 2 انگلیاں دکھاتے ہیں، کبھی 1 انگلی دکھاتے ہیں جانے کے لیے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب استاذ کیا کرتا ہے،
کیف یعرفان، وہ دونوں یعنی معلم صبیان بچوں کا استاذ اور وہ جو اپنے ملازموں کا آقا ہے، وہ دونوں جانتے ہیں کہ مسلسل تجربے کے نتیجے میں کہ کس کا کیا ارادہ ہے اب یہاں سے کھسکنے کا، کون سا بہانہ کرے گا یہ، پتہ ہوتا ہے نا انہیں کہ جی اس شاگرد نے کیا کرنا ہے۔ تو قبل وقوعها، اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس جگہ پر کہاں خرابی آ رہی ہے، مظنۃ السلمہ، فیسدان الخلل، تو وہ اس خلل کو کیا ہے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کون سا کیا سوچ رہا ہے، یہ جو دفتر میں آیا ہے درخواست لے کر، اس کے پیچھے مطلب کیا ہے جی۔ ولا یخاطبانہم الا بطریقۃ، طریقۃ لیلھا نہارھا و نہارھا لیلھا۔ اب آپ دیکھو کہ دو مختلف اوقات کی بات کی ہے کہ اگر رات کا وقت ہے تو دن کے معاملات زیر بحث نہیں آتے، اور دن کا یہ ضرب المثل ہے عربوں کے ہاں، یعنی ایک طالب علم سے آپ ایک انداز میں ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو وہ جو خلل واقع ہونے والا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے کو دوسرے انداز میں کیا ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کو ایک ہی طریقہ کار کے مطابق نہیں، مقصود تو سب کو کیا ہے تعلیم دلانا ہے۔ مثلاً کوئی بچہ وہ ٹافی دے کر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو کہا بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، اور کچھ ہیں جس کو کیا گھورنے سے مسئلہ حل ہوگا، ٹافی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی ہوتے ہیں ڈنڈے کے یار ہوتے ہیں کہ ڈنڈے کے بغیر کیا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہاں جی اب قاعدہ آ گیا کہ جی مار نہیں پیار، ہاں جی پیار پیار میں سب کچھ بگاڑ دو۔ تو بہرحال یہ ہر نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے مختلف نوعیتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے استاذ کہ لا یجدون منہا حیلۃ، بچوں کو کوئی ہیلا بہانہ کر کے بھاگنے کا موقع نہ ملے، اور ولا یتمکنون من التسلل، ہاں جی ان کو وہاں سے کھسکنے کا کوئی موقع دستیاب نہ ہو، اور وہی تفضی الی المقصود، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تعلیم آ جائے چاہے وہ خود جانتے ہیں یا نہ جانتے ہوں، ہاں جی انہیں اس بات کا شعور ہو کہ تعلیم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور یا انہیں شعور نہ ہو، استاذ کا کام یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو تعلیم دے کر ہاں جی آگے تک لے جانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ 3 مثالیں دے کر بات سمجھائی شاہ صاحب نے اور کہا بالجملہ، خلاصہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں ہر وہ آدمی جس کے ذمے ایک بڑے مجمع کی اصلاح اور ایک بڑے مجمع کا نظم و نسق قائم کرنا ہے تو اس کو چاہیے اور مجمع بھی ایسا ہو جس کی استعداد مختلف ہو، وَلَيْسُوا مِنَ الْأَمْرِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اور وہ مجمع بھی ایسا ہو جو اپنے معاملات کو علی وجہ البصیرت جانتے نہ ہوں، وَلَا فِيهِ عَلَى رَغْبَةٍ، اور نہ ہی ان میں اس کام کرنے کا شوق اور جذبہ ہو۔ تو ہر ایسے مجمع کی اصلاح کرنے والا آدمی یا سربراہ وہ مجبور ہوگا کہ ان کے لیے کام کرنے کا ایک نظام بنائے، سسٹم بنائے، الی تقدیر، ان کی تقدیر مقرر کرے کہ کس وقت کون سا کام کتنی مقدار میں کرنا ہے، اس کے اوقات متعین کرے، اس کام کرنے کی جو وضع اور ہیئت اور شکل ہے وہ متعین کرے، اور عمدہ ترین بات یہ ہے کہ جو یہ ان تمام کاموں کو پورا کرے گا ہاں جی اس سے ان کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے، اور اگر جو نہیں کرے گا اس پر مواخذہ بھی کرے۔ تو جب تک آپ ایسا سسٹم یا ڈسپلن قائم نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو انبیاء علیہم السلام قوموں کی سیاست کے لیے آتے ہیں تو قوم ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، جب تک آپ اس کو کسی سسٹم میں نہیں لائیں گے، اس کے لیے طریقہ کار متعین نہیں کریں گے، شرع اور منہاج نہیں بنائیں گے، اس وقت تک اس قوم کی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ تو نظام بنانا شریعت کا بنیادی ہدف ہے۔ شریعت دراصل سیاست ہے، شریعت دراصل سیاست کا نتیجہ ہے کہ جو نبی اپنی قوم کے ساتھ سیاست کر رہا ہے یعنی ان کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ شرعی ضابطے اور قاعدے بناتا ہے تاکہ اس سیاست کے ذریعے سے وہ لوگ تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ ہو جائیں۔ یہ شریعت کا خلاصہ ہے۔ 2 قاعدے ہو گئے اس باب میں۔
تیسرا ایک اور مختصر سا قاعدہ شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے ان تمام باتوں کو سمجھانے کے بعد، وَعْلَمْ، جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجے اس لیے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، یخرج الناس من الظلمات الی النور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کی طرف وحی کرتا ہے اپنے حکم کو حوالے سے، وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ نُورَهُ، اور انبیاء کے سینے میں اپنا نور القاء کرتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ عالم کی اصلاح کے لیے ان کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے انبیاء علیہم السلام کے قلوب میں۔ کان اہتداء القوم یومئذ، اب اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بنیادی اساسی امور اور ان کے مقدمات اور طریقہ کار متعین نہ ہو، تو وجب فی حکمت اللہ، اللہ کی حکمت میں یہ واجب ہوتا ہے کہ ان یلتوی جمیع ذالک فی ارادۃ بعثتہم، تو جو انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں ان کے دل میں یہ ساری باتیں ڈال دی جائیں کہ وہ مینجمنٹ کریں، نظم و نسق قائم کریں، اوقات مقرر کریں، طریقہ کار بیان کریں، تاکہ یہ جو جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوئے ہیں ان کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اب چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، جیسے بچہ نہیں چاہتا کہ وہ باؤنڈ ہو کر رہے اور ضرور تعلیم حاصل کرے، لیکن استاد جانتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ چاہے جبرن ہی پڑھانا پڑے تو پڑھانے کے نتیجے میں مستقبل اس کا سنور جائے گا۔ مریض کڑوی دوا نہیں کھانا چاہتا، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ یہ کڑوی دوا کھا لے، چاہے اس کو اچھی لگ رہی یا نہیں لگ رہی، اس کا فائدہ اسی کے اندر ہے۔ حکمران جو قوم کے ساتھ مخلص ہے، وہ اپنی قوم کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس راستے پر یہ لوگ چلیں، چاہے ان کو وہ پورا کا پورا نیا نظام بنانا کتنا ہی برا لگے۔ تو ضروری ہے نا کہ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کے قلوب میں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے متعلق تمام امور انبیاء کے قلوب میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کی اطاعت کرنے کو فرض قرار دے دیتا ہے پوری قوم پر، اور ان کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ وہ فرما برداری کریں، دل کے ساتھ چاہیں کہ وہ ان اصلاح کے مقدمات کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو قبول کریں۔ اور وَكُلُّ مَا لَا يَتِمُّ فِي الْعَقْلِ أَوِ الْعَادَةِ إِلَّا بِهِ، اور ہر ایک کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی یا ان کی عادات و اطوار اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ فَإِنَّهُ جُمْلَةٌ يَجُرُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات کچھ چیزیں دوسری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ جب سسٹم بنتا ہے تو ایک چیز تقاضا کرتی ہے کہ دوسری چیز بھی ہونی چاہیے، اور وہ دوسری چیز تقاضا کرتی ہے کہ تیسری چیز بھی ہونی چاہیے۔ مثلاً عدلیہ ضروری ہے تو عدلیہ کے لیے جج ہونا ضروری ہے، وکیل ہونا ضروری ہے، مقدمہ جو لوازمات اور تقاضے ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ فوج ہے تو اس کے لیے اسلحہ ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ کاشتکار ہیں تو ان کے لیے آلات کاشت ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ایک دوسرے کا لازمی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو اب مثلاً آئے تو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے تو نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، لیکن اگر کچھ لوگ ادھر نہیں آنا چاہتے تو پھر طاقت کا استعمال، جہاد کی سزاؤں کی وغیرہ وغیرہ، وہ بھی لازمی تقاضا ہو گیا کہ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور جو فسادی لوگ ہیں فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جب تک ان کو راستے سے ہٹائیں گے نہیں، ان کی جڑ نہیں کاٹیں گے تو باقی لوگوں کے لیے ترقی کا راستہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، اور چونکہ اللہ نبی بھیجتے ہیں اس لیے واللہ لا تخفى علیہ خافیۃ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مستقبل کی مخفی نہیں ہوتی۔ تو جب مخفی نہیں ہوتی اور اپنے رسول پر وہ نور نازل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شرعی قوانین اور ضابطے وہ محض اٹکل پچو سے نہیں ہوتے۔ لیس فی دین اللہ جزاف،
اللہ کے دین میں محض اٹکل پچو نہیں چلتا، بلکہ ٹھیک ٹھیک بنیادوں پر وہ شریعت کے امور کو متعین کرتا ہے۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں کو تو بسا اوقات ایک سیاستدان حکمران کو اور ایک معلم صبیان کو غلطی لگ سکتی ہے اندازے کی، کیونکہ اس نے اندازے سے دوائی دی ہے، اندازے سے کوئی کام کیا ہے، قاعدہ اور ضابطہ بھی اندازے سے بنایا ہے، تو اس میں تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، کہ اس لیے کہ مستقبل کی غیبی خبریں نہ ڈاکٹر جانتا ہے، نہ حکمران جانتا ہے، نہ معلم الصبیان بچوں کا استاذ جانتا ہے۔ لیکن جس اللہ نے نبی کو بھیجا ہے وہ تو مستقبل کی ایک ایک بات سے باخبر ہے۔ اس نے جب نبی پر اپنے نور کا القاء کیا تو اس میں اندازے نہیں ہیں، وہاں بالکل پرفیکٹ معلومات کے مطابق اس نے وہ امور سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، عبادت کا، جہاد کا، ظلم کے خاتمے کا، عدل کے قائم کرنے کا۔ فلا يعین شیء دون نظائرہ الا لحکم واسباب، تو اس لیے کوئی ایسی چیز اللہ کی طرف سے معین نہیں کی جاتی بغیر نظائر کے، مگر کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی سبب سے کی جاتی ہے، جس کو صرف راسخون فی العلم جانتے ہیں، یعلمها الراسخون فی العلم۔ اب وہ کون کون سے اسباب و حکمت ہیں بنیادی جس کی وجہ سے شریعت کے یہ تمام احکامات نازل کیے گئے ہیں انبیاء علیہم السلام پر؟ شاہ صاحب کہتے ہیں نحن نرید، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان حکم و اسباب میں سے ایک مجموعے پر آپ کو متنبع کریں، آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو انبیاء علیہم السلام نے شریعت کے احکامات دیے ہیں ان کے اسباب اور ان کی حکمتیں کیا ہیں، کس حکمت کے پس منظر میں یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے کسی طبیب نے جو دوائی دی ہے تو دوائی کیوں اور کس وجہ سے دی ہے، دوائی کی مقدار، ہاں جی، کس مرض کی نوعیت کی وجہ سے دی ہے، تو جو آدمی اس کو سمجھتا ہو تو دوائی تو بڑے شوق سے کھائے گا نا۔ حکمت سبب جو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ دوائی جا کر جسم کے اندر یہ اثر کرے گی تو ضرور وہ اس کو کھائے گا۔ اور ایک یہ کہ ویسے زبردستی کھا تو رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے، تو بسا اوقات درمیان میں اس کی دوائی سلپ بھی ہو سکتی ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو شریعت کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء نے دیے ہیں تو ان کے بھی اسباب اور حکمتیں ہیں، اور انہی اسباب اور حکمتوں کی بنیاد پر ہی پورا شریعت کا نظام استوار ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ اسباب اور حکمتیں آپ کے سامنے بیان کریں، چونکہ راسخون فی العلم اس سے آگاہ ہیں تو اس سے متعلق چند امور ہم آگے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس مبحث میں، سیاست ملیہ کے اس مبحث میں آگے اگلے چوتھے باب سے شروع ہو کر وہ اسباب اور حکمتیں بیان کرنا شروع کی ہیں کہ کس سبب سے کون سا حکم شریعت کا نافذ العمل ہوا ہے۔ اس لیے اگلے باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ باب اسباب نزول الشرائع الخاصہ بعصر دون عصر وقوم دون قوم، کہ ایک مخصوص شریعت کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے میں کن اسباب کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، تو وہ اسباب بیان کرنا شروع کیے ہیں، پہلے شریعت، پھر آگے شریعت کے جو مختلف احکامات ہیں ان کی سیاست کیسے قائم کی ہے، اس کے اسباب اور حکمتیں کیا ہیں۔ تو تفصیل سے شاہ صاحب نے سیاست ملیہ، چونکہ یہ شریعت کا متعین کرنا یہ انبیاء کی سیاست ہوتی ہے، تو اس سیاست ملیہ کے مختلف اسباب اور حکمتیں کیا ہیں ان کو شاہ صاحب نے آگے اس پورے مبحث میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔